اور اس صورت میں اللہ کریم نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، اس صورت میں ہمیں کوئی سبق یا پیغام دیا گیا ہے۔ ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دنیا کا آغاز بھی توحید ہے، دنیا کا انجام بھی توحید ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، لہذا تعریفوں حمد و ثنا کے لائق ایک ہی ذات ہے جس کو رب کہتے ہیں۔ لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات بہت ساری ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام قرآن پاک کے شروع میں 99 لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صفت جس کا اللہ نے قرآن پاک میں بہت تذکرہ کیا ہے وہ صفت خالق ہے، کہ میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں۔ آگے چل کے یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے، تم اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر جب بات آئی آغاز سورہ فاتحہ کی تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس اللہ کی تعریف کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس اللہ کی تعریف کرو جو رب العالمین۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا المیہ پیٹ پالنے کا ہے، بچے پالنے کا ہے اور مہنگائی کا ہے۔ میں نے کہا یہ فکر تمہاری نہیں ہے، یہ فکر میری ہے، رب العالمین ہے۔ رب العالمین وہ ہے۔ تعریف کس بات پہ ہم کر رہے ہیں؟ جو رب العالمین ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں 4 رکعت والی ہے تو 4 دفعہ، 2 رکعت والی ہے تو 2 دفعہ، 3 رکعت والی ہے تو 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن اس کے رب العالمین ہونے پہ ہمیں یقین نہیں آتا۔ اتنا زنگ لگا ہے دلوں پہ اور اتنی میل چڑھی ہے دنیا کی کہ 4 دفعہ نماز میں کہہ رہے ہیں رب العالمین تو ہے، میں تیری تعریف کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یقین نہیں آتا کہ مجھے وہ پالے گا۔ میں سمجھتا ہوں میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں، میں نہیں پالوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میرا کاروبار اور میری دنیا کی جو وسائل ہیں یہ پال رہے ہیں، میرا پالنہار وہ نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا اس بات پر، وہ کیسے پالے گا؟ وہ کہتا ہے میں پالنے والا تھا۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں اس کی مثالیں بھی دی۔ یہ دیکھو کتنے پرندے ہیں جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، وہ تو اپنا دانہ ساتھ لے کے نہیں پھرتے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں دیکھو تم، انہوں نے اپنی روزی ساتھ نہیں اٹھائی ہوتی، ایک انسان ہے جو ذخیرے کرتا پھرتا ہے۔ تو رب العالمین وہ ہے۔ چلتے چلتے الرحمن رحیم مالک یوم الدین، آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو یہ واسطہ دو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے بعد پھر یہ پہلے میری تعریف کر کے ثنا کر کے اور پھر اپنی نیکیوں کا واسطہ، اور اس کے بعد پھر اگلا عمل یہ ہے کہ عبادت کے واسطے کے بعد اللہ سے یہ عرض کرنی کہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم نے ایک جگہ پہ فرمایا من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین، صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ ان نیک اور انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کا طریقہ بتایا۔ میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کیمرے میں ہمیں ان چیزوں سے فتنہ تو پھیلا ہے، شر تو پھیلی ہے، سامعین کی بھی توجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا، 2 منٹ سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن توجہ سے ساتھ رہیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے
ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جو صحیح راستے پہ ہدایت پہ چلنے والے تھے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، ہم خود ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اور کوئی بندہ ہمیں یہ دعا دے دینا اللہ تعالیٰ تو یہ ہدایت ہے تو ہم لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، اور خود ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ اس لیے ہدایت کی دعا پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اللہ اگر کوئی اور چیز قیمتی ہوتی تو اللہ یہاں پہ بہت طریقہ سکھاتے کہ مجھ سے مال مانگو، مجھ سے بڑا چیز مانگو، یہ نہیں فرمایا۔ اب مجھ سے مانگو تو کیا مانگو؟ ہدایت مانگو۔ بالکل آغاز میں اس کتاب کو مفسرین نے مختلف نام لکھے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں اس کتاب کا نام سورۃ تعلیم المسئلہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے۔ پہلے تعریف کرنی ہے میری، اور اس کے بعد تعریف کرنے کے بعد پھر مجھ سے مانگنا ہے۔ یا قدم مانگنے پہ نہیں آ جانا، پہلے تعریف کرنی ہے اللہ کی اور اس کے بعد مانگنا ہے حمد و ثنا کے بعد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہدایت مانگنی ہے تو ہدایت اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ ہدایت کی دعا دے نا تو اس کو آمین کہنا چاہیے، اس کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے۔ اور ہدایت مل جانا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے؟ دوسری جگہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار لوگ ہیں، چار قسم کے لوگ، چار طبقات جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک نبی ہیں، دوسرا صدیقین ہیں، تیسرا شہداء ہیں، اور چوتھا اللہ کے نیک بندے اور صالحین۔ ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگنی۔ اب اس سب میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری بات کر کے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اگر آپ اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو صرف دو کام ہیں۔ آپ کو پریشان بیٹھے ہیں کہ مجلس خوشی کی ہے، تھوڑا سا کھل کھلا کے مسکرا کے آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں وہ دو باتیں عرض کر سکوں گا۔ صرف دو کام کر رہے ہیں۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ دو کام کرنے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور فمن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اللہ نے فرمایا جن بندوں میں دو صفات، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی میسج، قصہ کہانی، کوئی واٹس ایپ کا میسج، کوئی ایسی وہ میں نے پوسٹ نہیں پڑھ کے سنا رہا، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دو کام اس نے کیے، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ دو کام اس بندے نے کر لیے، فاولئک، تو یہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ان کی معیت میں ہو جائیں گے۔ کن کی معیت میں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون؟ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین، اور شہداء اور صالحین۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا جو اللہ کی انعام یافتہ جماعت ہے۔ آج کی اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں، قرآن پاک حافظ صاحب نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا، بہت مبارک ہے پڑھنا بھی، بہت مبارک ہے سننا بھی۔ اللہ ان کے پڑھنے میں بھی برکتیں دے، اللہ آپ کے سننے میں بھی برکتیں دے۔ لیکن اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اور پھر سمجھنے کے بعد قرآن کو سمجھیں گے تو یہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو سمجھیں گے تو وہ اطاعت رسول پہ آمادہ کریں گے، اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول آپ کو انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل کر دیں گے۔ اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا راستہ کیا ہے؟ فہم قرآن اور فہم حدیث، یہ دو چیزیں ہیں۔ ان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر فہم قرآن نہیں ہے، سورہ لگا کے پڑھنے کا رواج جو چل رہا ہے یہ بہت ہو، لیکن سمجھ نہ ہو یا سمجھنے کی طرف توجہ نہ ہو، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کا رواج ہی نہ ہو، روایت ہی نہ ہو، اس پہ توجہ ہی نہ ہو، تو دن بدن گمراہی بڑھتی جائے گی جیسے بڑھ رہی ہے۔
تو ہدایت ملے گی تو ان دو چیزوں سے ملے گی، اور ان دو چیزوں کے لیے میں نے عرض کیا قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، حدیث مبارکہ کا سمجھنا ضروری ہے، اور اس سمجھنے کے لیے سمجھانے والا استاد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم اہدنا الصراط المستقیم، تم یہ کہو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، صراط الکتاب یا صراط اللہ الذی، اللہ کا وہ راستہ اہدی بہ فی القرآن، وہ راستہ جس کی ہدایت کی گئی ہے قرآن میں۔ اللہ اتنا کہہ دیتے کافی تھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ رجال اللہ ضروری ہے، اور وہ رجال اللہ کون ہے؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ۔ قرآن نے پورا راستہ بتایا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا اس کتاب کو پکڑ لو، اس کتاب کو پکڑ لو بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر قرآن بھی اللہ نے اکیلا نہیں اتارا، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مگر نہ عرب قرآن کو سمجھتے تھے۔ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے والے وہ لوگ جو اطاعت رسول اور اطاعت خدا کے تحت قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور اس کے تحت قرآن کے معنی کو آگے سمجھاتے ہوں، جن کا اپنا حلیہ اطاعت خدا اطاعت رسول کا جو ہے وہ اس کا نظر آتا ہو، ایسے لوگ وہ ضروری ہے۔ انعمت علیہم، قرآن کریم نے کہا صراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ ہوگا جو انعام یافتہ ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلو گے تو کامیابی ملے گی، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں یہ ساری بات میں نے عرض کر دی۔ اس لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے، سنت رسول اللہ بھی ضروری ہے، لیکن سنت ہے رسول اللہ کی، اور رسول اللہ خدا نہیں ہے، وہ رجل ہے، انسان ہے۔ رسول اللہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ اور اللہ نے دو جگہوں پہ، ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں جہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ ہے سورہ لقمان میں، تو وہاں پہ بھی، اور ایک جگہ پہ اور قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ایمان میں بھی، اعمال میں بھی، یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس مسجد میں مجھے یاد ہے میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے سے جو ہٹے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس کے سکھانے والے، یہ تینوں ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں کتاب اللہ کی فہم بھی نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں سنت رسول اللہ کا فہم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس پہ عمل پیرا لوگوں کی صحبت، معیت اور ان کے پیچھے چلنا بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔